وہ سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ فلیٹ سے نکل کر لاک لگایا اور چابی پڑوسن کے حوالے کر دی تاکہ دیر کی صورت میں اس کے بچے آسانی سے گھر کے اندر آ سکیں۔ پڑوسن نے چابی تھماتے ہوئے معنی خیر نظروں سے اسے دیکھا اور ہلکی سی تندیا مسکراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ افسوس سے سر جھڑکتی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی کہ پڑوسن کے شوہر کرامت صاحب اوپر کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی کرامت صاحب کی آنکھوں میں خباثت چمکی۔ کچھ دور سے ہی آواز بلند مخاطب ہوئے، ارے بھابھی جان، سارا زور لفظ جان پر لگا دیا تھا، گویا کہیں جا رہی ہیں، کچھ ضروری کام تو عرض کیجئے، ہم جو موجود ہیں۔ آپ کہاں خود کو سنبھالتی پھریں گی؟ آنکھوں میں خباثت کا رنگ گہرا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کی مہربانی، بس کچھ ضروری کام ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور آگے کو بڑھ گئی۔ کرامت صاحب کی نگاہ کافی دیر تک اس کے برقعے میں الجھی رہی اور لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ مین روڈ پر نکلتے ہی اسے لگا جیسے ہر کوئی اسے مزاح خیر نگاہوں سے اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور یہ کوئی آج ایک دن کی بات نہیں تھی۔ ہر بار باہر نکلتے ہوئے اسے انہی سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور وجہ تھی اس کا برقع۔ اس ماڈرن ایریا میں رہتے ہوئے جہاں دوپٹہ تو دور کی بات، مکمل لباس بھی کم ہی خواتینوں پہ نظر آتا تھا، اس کا برقع پہننا واقعی عجیب تھا۔ کھلے ہوئے دسترخوان پہ ان گنت پکوانوں کے درمیان رکھی ہوئی وہ ایسی پلیٹ لگتی جسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا، اور ہر کوئی سارا دسترخوان چھوڑ کر بس اس پلیٹ کے تجسس میں پڑا ہوا۔ لیکن سب کا حال یہ تھا کہ جیسے مکھیاں چاہ کر بھی اس ڈھانپی ہوئی پلیٹ کو گندا نہیں کر سکتی، اسی طرح معاشرے کی خباثت بھری نگاہیں چاہ کر بھی اس برقع پوش کو میلا نہیں کر پا رہی تھی۔ مارکیٹ پہنچ کر وہ ایک گروسری سٹور میں داخل ہوئی اور سودے کی لسٹ نکال کر اشیاء کا جائزہ لینے لگی۔ خرید و فروخت کے بعد وہ باہر کی جانب پلٹی ہی تھی کہ اچانک اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، جاہل عورت۔ اس نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تو سامنے بلو جینز پہ ریڈ شرٹ ٹاپ پہنے سلیو لیس بازو کے ساتھ ایک فیشن ایبل لڑکی کھڑی دکھائی دی جو کافی غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظریں لڑکی کی جانب اٹھائیں تو وہ لڑکی دوبارہ مخاطب ہوئی، تم جیسی جاہل عورتوں کی وجہ سے ہم عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، صرف تم جیسی عورتیں ہر جگہ ہماری ناک کٹواتی پھرتی ہیں، ہمیں برابری کے لیول پر کھڑا نہیں کیا جاتا، ہمیں کمزور سمجھا جاتا ہے۔ آخر یہ 6 گز کا ٹینٹ اوڑھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہوش میں آؤ، دنیا کے ساتھ چلنا سیکھو۔ دنیا اتنی ماڈرن ہو چکی ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، اور تم جیسی جاہل عورتیں ابھی تک اسی تمبو سے ہی باہر نہیں آ سکیں۔ اس نے سکون سے اس کی پوری بات سنی، پھر 2 قدم آگے بڑھی اور اطمینان سے گویا ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں تھا تو لوگ بے لباس تھے، پھر اسلام آیا، لوگوں کو سمجھ بوجھ تھی اور لوگ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یوں رفتہ رفتہ جہالت ختم ہوئی اور لوگ ماڈرن ہونے لگے۔ اب اگلی بات کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ زمانہ جاہلیت میں ننگے ہو کر جنگلوں میں گھومنا اور زمانہ جدید میں ننگے ہو کر سڑکوں، پارکوں اور ہوٹلوں میں گھومنے میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں۔ میں اگر زمانہ جاہلیت سے ہوتی تو ضرور بے لباس گھومتی، لیکن میں پردہ کرتی ہوں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھتی ہوں کیونکہ میں حقیقتاً ایک ماڈرن لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پروقار انداز میں واپسی کی طرف مڑی تو سامنے سے آتے 2 مردوں نے ایک طرف ہو کر اس کو گزرنے کا راستہ دیا۔ تشکر کے جذبات سے اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مطمئن سا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر برقعے میں جذب ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹس دیں، اور ڈیلی نیو ایک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔